فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذان خصمان اختصموا فی ربہم۔ ہمارا یہ ایمان ہے، یہ اعلان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ دعوت ہے، یہ پیغام ہے کہ وہ دل اور وہ سینہ، جس دل اور جس سینے کے اندر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نہیں، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت نہیں، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت نہیں، سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اس انسان کا دل ایمان سے خالی ہے، وہ سینہ ایمان سے خالی ہے۔ اس انسان کو مومن کہلانے کا حق نہیں ہے جو ان مقدس ہستیوں سے محبت نہیں کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز جناب حسنین کریمین کو اپنے وجود اطہر کے اوپر اور اپنی گود مبارک کے اندر بٹھایا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا کی تھی، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں اپنے ان دونوں شہزادوں سے، اپنے ان دونوں نواسوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ آپ بھی میرے ان دونوں نواسوں سے محبت کرے۔ اتنی بات کہہ دیتے تو یہ بات کم نہ تھی کہ میں محبت کرتا ہوں، بلکہ کہا اللہ آپ بھی ان سے محبت کرے یا آپ کے بھی محبوب ہونے چاہیے، یہ کم نہ تھا۔ آگے کیا کہا، واحبا میں یحبہما، اے مالک قیامت کی صبح تک اور قیامت کی دیواروں تک دنیا میں پیدا ہونے والا جو انسان بھی ان دونوں سے محبت کرے، اللہ آپ ان سے بھی محبت کیجیے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس سینے کے اندر ان ہستیوں کی محبت نہیں ہے، وہ سینہ ایمان سے خالی ہے، وہ دل ایمان سے خالی ہے، اسے مومن کہلانے کا حق نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی جو صحیح بخاری کے اندر موجود۔ آپ نے خیبر کے موقع پہ کہا تھا، یہ جھنڈا صبح میں اس ہاتھ میں تھماؤں گا کہ جس سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں، اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ مالک اس سے محبت کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، بلکہ وہ بھی اللہ سے بڑی محبت کرتا ہے اور مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ دلوں کے اندر اضطراب تھا، رات بے قراری اور بے چینی کے اندر سارے لشکر نے گزاری۔ وہ کون خوش قسمت ہے کہ فتح کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں تھمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت وہ ایمان ہے، وہ سینہ ایمان سے خالی، وہ دل ایمان سے خالی، اس دل اور سینے کے اندر ان کی محبت نہیں۔ اگلی بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو علم ہے کہ نماز وہ قابل قبول نہیں ہے جو میں اپنی مرضی سے پڑھوں، روزہ وہ قابل قبول نہیں ہے جو آپ اپنی مرضی کا رکھیں، حج وہ قابل قبول نہیں ہے جو آپ اپنی مرضی کا کریں، میں اپنی مرضی کا کروں، زکوٰۃ وہ قابل قبول نہیں ہے جو آپ اپنی مرضی کی دیں، میں اپنی مرضی کی دوں۔ نماز وہی قابل قبول ہوگی جو کتاب و سنت کے مطابق ہے، روزہ وہی قابل قبول ہوگا جو کتاب و سنت کے مطابق ہے، حج وہی قابل قبول ہوگا جو کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ بالکل اسی طرح علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت بھی وہی قابل قبول ہوگی جو کتاب و سنت کے مطابق ہے، جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے مطابق علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یا اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کیا ہے؟ ان سے محبت یہ ہے کہ ان کو ان کے مقام اور مرتبے سے نہ بڑھایا جائے نہ گرایا جائے، نہ اتنا بڑھایا جائے کہ انہیں اللہ کے ذات شریک کر دیا جائے، نہ اتنا گھٹایا جائے کہ ان کی توہین، ان کی گستاخی کر دی جائے۔ بڑھانا بھی کتاب اللہ کے خلاف ہے، سنت رسول کے خلاف ہے، منزل من اللہ شریعت کے خلاف ہے۔ گھٹانا بھی کتاب اللہ کے خلاف ہے، سنت رسول کے خلاف ہے، منزل من اللہ شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔